اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست بلوچ قوم کو ان پڑھ رکھنا چاہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ بلوچ قوم کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ پنجاب یونیورسٹی کے واقعات پچھلے کئی سالوں سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جہاں جمیعت طلباء اسلام اور دیگر فاشسٹ آرگنائزیشنوں کے ذریعے بلوچ طلباء کو ہراساں کیا جاتا رہا ہے، ان کو مارا جاتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی، جامعہ کراچی ہو، بلوچستان سے آئے ہوئے طلباء کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا۔ ناظرین، اس وقت بلوچستان کی انٹیلیجنسیا یعنی سوچ بچار رکھنے والے لوگ خصوصاً طلباء کے اوپر ایک شدید کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور یہ کریک ڈاؤن صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ اب پھیل کر ملک کے مختلف علاقوں بالخصوص دارالخلافہ اسلام آباد تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران بلوچ جو کہ سابق چیئرمین ہیں BSO کے اور BYC کے ایک متحرک سرگرم کارکن ہیں، 4 مہینے سے وہ جیل میں ہیں، اور ان کی اس وقت حالت بھی خاصی خراب بتائی جاتی ہے۔ ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے۔ یہ 2 خبریں لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی خبر کا تعلق بلوچستان یونیورسٹی سے ہے، جہاں ہاسٹل کو بند کر دیا گیا ہے اور کلیئرنس پالیسی کے تحت جو ہے وہ ہاسٹل خالی کروائے جا رہے ہیں۔ اس کے خلاف طلباء نے شدید احتجاج کیا۔ تفصیل اس کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یونیورسٹی آف بلوچستان کی طلباء تنظیموں نے یونیورسٹی کے ہاسٹلز کی بندش اور امتحانات سے قبل کلیئرنس کی شرط عائد کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان فیصلوں سے سینکڑوں طلباء کو ذہنی دباؤ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی BSO پجر، PSO اور PSF نے اس اقدام کو ہراساں کرنے اور تعلیم میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ یہ پالیسی طلباء کے لیے انتہائی تشویشناک ہے۔ گروپوں نے کہا ہے کہ امتحانات کے دوران ہاسٹلز کو بند کرنے کے بہانے ایک معمولی مسئلے کو استعمال کرنے کا انتظامیہ کا فیصلہ تعلیم کے تئیں نااہلی اور دشمنی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اگرچہ یونیورسٹی نے امتحانات کا شیڈیول پہلے ہی جاری کر دیا تھا، تاہم ہاسٹل بند رہے، جسے انہوں نے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ طلباء کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ زیادہ تر طلباء دور دراز علاقوں سے آتے ہیں اور ان کے پاس کوئٹہ میں متبادل رہائش نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہاسٹلز کی بندش اور کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی ضرورت خاص طور پر بوجھل ہے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ کلیئرنس کا عمل عام طور پر اس وقت سر انجام دیا جاتا ہے جب ایک طالب علم اپنا تعلیمی پروگرام مکمل کر لیتا ہے، امتحانات سے پہلے نہیں، اور نئی پالیسی کو اضافی نفسیاتی پریشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم طلباء تنظیمیں یونیورسٹی انتظامیہ کے ان غیر ذمہ دارانہ اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور طلباء کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ہم انتظامیہ کو واضح پیغام دینا چاہتے ہیں، یونیورسٹی کے ہاسٹلز کو فوری طور پر دوبارہ کھولا جائے تاکہ بلوچستان کے طلباء بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ تنظیموں نے متنبہ کیا کہ اگر انتظامیہ نے ہاسٹلز کو دوبارہ کھولے بغیر امتحانات کا انعقاد کیا تو یونیورسٹی آف بلوچستان کی تمام طلباء تنظیمیں متحد ہو کر اس تعلیم دشمن موقف کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ امتحانات کے بائیکاٹ کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بلوچ نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے سے روکنے کا راستہ ہے، سیدھا سیدھا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست بلوچ قوم کو ان پڑھ رکھنا چاہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ بلوچ قوم کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ پنجاب یونیورسٹی کے واقعات پچھلے کئی سالوں سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جہاں جمیعت طلباء اسلام اور دیگر فاشسٹ آرگنائزیشنوں کے ذریعے بلوچ طلباء کو ہراساں کیا جاتا رہا ہے، ان کو مارا جاتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی، جامعہ کراچی ہو،
بلوچستان سے آئے ہوئے طلباء کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ اب چلتے ہیں جو آپ نے تھمبنیل پہ دیکھا ہے، جو خبر دیکھی ہے اس کی طرف۔ ناظرین، عمران بلوچ جو ہے یہ گڈانی جیل میں تشدد اور اس کو حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا ہے۔ بی ایس او کے سابق چیئرمین اور سیاسی کارکن عمران بلوچ کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہیں گڈانی جیل میں ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عمران بلوچ کو 4 ماہ قبل MPO 3 کے تحت حراست میں لیا گیا تھا اور بعد ازاں انہیں گڈانی جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ ان کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، طبی دیکھ بھال تک رسائی سے انکار کیا گیا ہے اور عمران شدید ذہنی اور جسمانی اذیت کا نشانہ بن چکا ہے۔ عمران بلوچ کو مسلسل نگرانی میں رکھا جاتا ہے اور 24 گھنٹے ایک ہی کمرے میں بند یعنی سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جاتا ہے، جہاں نہ روشنی ہے، نہ تازہ ہوا، نہ مناسب خوراک تک ان کی رسائی ہے۔ وکیل جو ہیں ان کے اور اہل خانہ ان سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی عمران بلوچ صاحب کو۔ ان کی جان کو خطرہ لاحق بتایا جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں عمران بلوچ نے اب بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ میرا خیال ہے آج ان کی بھوک ہڑتال کا غالباً 6واں دن ہے، تو انہوں نے جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ناظرین، یہ واقعات جو ہم سنتے ہیں، جیسے یہ یونیورسٹی کا میں نے آپ کو بتایا، بلوچستان یونیورسٹی کے ہاسٹل کا واقعہ بتایا، یا عمران بلوچ صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ واقعات ہم نے تاریخ میں اس وقت پڑھے تھے جب ہم انگریزوں کے خلاف ہندوستان کے انقلابیوں کی تاریخ پڑھتے تھے کہ ان کو جیلوں میں رکھا گیا، سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا، ان پہ تشدد کیا جاتا رہا، ان کو ذہنی طور پر جو ہے مفلوج کرنے کے لیے مختلف ہتھکنڈے اپنائے گئے اور کنوؤں میں ڈال دیتے تھے انگریز، تو اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ بلوچستان میں ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اور یقین مانیے، جب میں بلوچستان کے ان طالب علموں کے بارے میں پڑھتا ہوں یا خبر آتی ہے تو مجھے ایک دم سے انگریزوں کے خلاف جو جنگ آزادی تھی اس کے اندر جو خاص طور پر شری چندر سبھاش بوس کے ماننے والوں نے جس طرح سے قربانیاں دیں، وہ قربانیاں مجھے یاد آ جاتی ہیں۔ دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں BYC کو کہ وہ کس شدت کے ساتھ انسانی حقوق کا مسئلہ لے کر آگے جدوجہد میں شامل ہیں، بلکہ جدوجہد میں جو سول پاپولیشن ہے یا سول سوسائٹی ہے اس کی جدوجہد میں تو BYC جو ہے اس کے نزدیک کوئی آ نہیں سکتا، وہ تو اتنی زبردست تحریک چلا رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یہ کس طرف جائے گی، اس کا آخر میں کیا انت ہونا ہے؟ دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔